السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرس، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے۔ بیرسٹر سیف کے ذریعے میسیج دیا ہے اور بیرسٹر سیف نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا اور بانی پی ٹی آئی کا یہ حکم ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی عرب ممالک سے متعلق پروپاگنڈا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مذمت اور لا تعلقی کا اعلان بھی کیا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، یہ بھی خبریں ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سلمان بارہ، جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ان سے بات کریں گے آج۔ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بہترین۔ اب تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے مذاکرات رکنے نہیں چاہیے، کیا لگ رہا ہے کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ انشاءاللہ جی، خان صاحب جلد جیل سے باہر آئیں گے۔ جو مذاکرات ہیں، ہمیشہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر کام کریں گے، جیسے ہمارے جتنے بھی احتجاج ہیں وہ ہمارے پرامن ہی ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کی ہے خان صاحب نے کہ اچھے طریقے سے ٹیبل پر بیٹھ کر ہم مذاکرات کی طرف آئیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت صرف خان صاحب ہی ہیں جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر باقی جتنے بھی لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے بارے میں کم اور اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، درست کہا ہے آپ نے کہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر اتنا کچھ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو سوچ رہے ہیں، تو پھر ایک ٹیبل کے اوپر آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ جیسے آج انہوں نے میسیج دیا بیرسٹر سیف کے ذریعے، گوہر کے ذریعے، کہ آپ لوگ پریس کانفرنس کریں، بتائیں، اور کہ یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے رکنا نہیں چاہیے۔ اگر رکنا نہیں چاہیے تو پھر آپ فوراً اس کو وائڈ اپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر دیکھیں، خان صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو کہا ہے کہ 9 مئی اور جو 26 نومبر کو جو یہ لوگوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کا سلوشن نکالا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جن کو غیر قانونی طریقے سے حوالات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں حوالات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہمارا آئین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ ایک دن کے لیے بھی حوالات میں غیر قانونی طریقے سے نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ جو غیر قانونی طریقے سے حوالات کے اندر ہیں، اور جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک انسانیت کی قتل، جو ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی کا قتل ہے، تو یہاں پر تو اتنے لوگ مارے گئے، تو کیا اس کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ فرض کریں سلمان کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات نہیں ہوں گے، لوگ جو اندر پڑے ہوئے بے گناہ اگر وہ باہر نہیں آتے تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں باہر، خان صاحب نے خود آنا ہوتا تو کب کے آ چکے ہوتے۔ وہ تو بات ہی اپنی عوام کی کرتے ہیں، شروع سے انہوں نے ایک ہی بات کی اور اپنی عوام کی بات کی ہے، اپنے لوگوں کی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو خان صاحب کے ساتھ انصاف۔ آپ کو لگتا ہے سلمان کہ یہ انصاف ملے گا؟ امید ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، خود بھی کیونکہ پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر جا کر خود کو بچا نہیں سکتے، لوگوں سے بھی، عام پبلک سے نہیں بچا سکتے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ایک چھوٹی سی ایک بیکری کے اندر وہ ایک ڈونٹ لینے گئے، تو وہاں پر پوری دنیا کے اندر وہاں پر ایک میسیج گیا کہ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایک عام سے شخص نے کس طرح بات کی ہے۔ تو یہ تو باہر پبلک کے اندر آ نہیں سکتے، کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر پبلک کے اندر نہیں جا سکتی، اگر جائیں گے تو بڑا اپنے آپ کو کیئرفلی پرائیویسی میں رکھیں گے، تاکہ یہ تو سمجھ لیں کہ خود جیل میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب جیل میں نہیں ہے، یہ خود جیل میں جا چکے ہیں، کیونکہ یہ تو پبلک کو فیس نہیں کر سکتے۔ سلمان، عرب ممالک میں بانی پی ٹی آئی کے جو خلاف جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے، اب تو بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا یہ پروپاگنڈا تھا؟ کیا چیز تھی اس میں؟
دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ جب پاکستان میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو عرب ممالک کو خان صاحب نے پروٹوکول دیا، میرے خیال سے میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کسی کو اس طرح پروٹوکول ملا ہو. خان صاحب نے کوشش کی کہ میں جتنے بھی عرب ممالک اور مسلم ممالک جتنے بھی ہیں میں ان سب کو اکٹھا کروں اور ان سب کو اکٹھا لے کر چلوں، اور پاکستان کی اور دین اسلام کی خان صاحب کی ہمیشہ جو ان کا نظریہ تھا ان کا یہی تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلوں. اور ابھی بھی اسٹل اگر وہ نیکسٹ آتے ہیں گورنمنٹ میں انشاءاللہ آئیں گے، اور ابھی بھی آپ ان کا سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں آئیں گے؟ سر انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کا اگلا بھی پلان یہی ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک مسلم کنٹری کے ساتھ بھی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ میں آئیں گے اور اگلا لاہ عمل یہی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں باہر آتے ہیں تو الیکشن جیت پائے گی پی ٹی آئی؟ انشاءاللہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیت پائے گی. جو ہمارا جو پیچھے الیکشن گزر چکا ہے وہ تو فارم 47 نے ان کو تھوڑی سی ہیلپ دی، باقی تو وہ آلریڈی ہم الیکشن جیتے ہوئے. اگر نیکسٹ خان صاحب آتے ہیں تو خان صاحب کا جو پلان ہے وہ اپنے سے زیادہ عوام کا سوچتے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ اگر کسی کا سوچتے ہیں تو 47 تو کہتا ہے کہ جی وہ اپنے مدعے پہ اوپر آئے ہیں، سارا کچھ انہوں نے خود کیا ہے، اب مدعا ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اور خود اپنی ہمت کے ساتھ ہیں، عوام نے جتایا ان کو. تو نون لیگ ہمت کے ساتھ آئی ہے تو یہ پبلک میں آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ تو فیس کر تو رہے ہیں، سہولیات دے تو رہے ہیں، وہ کر تو سکتے ہی نہیں فیس، یہ تو سامنے آ ہی نہیں سکتے. وہاں انہوں نے ابھی تک ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ ایک چیز دیکھیں، ایک سائڈ پہ خان صاحب ہے اور دوسری سائڈ جتنا بھی ٹولہ ہے ان کو تقریباً 74 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان میں حکمرانی کرتے ہوئے. 75 ایئرز ہو گئے ہیں پورا ایک سائڈ پر جو ایک ٹولہ ہے اس کو، اور ایک سائڈ پہ جو صرف خان صاحب کو. آپ 75 ایئرز کو دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا آج ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو نیوز تھی، دبئی میں سب سے زیادہ جو پاکستانی کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہیں، 8,000 کے قریب 2024 میں رجسٹر ہوئی ہیں دبئی میں پاکستانی کمپنیز. اس کی وجہ بانی پی ٹی آئی ہے نا، پھر نہیں اس کی وجہ بانی پی ٹی آئی نہیں، اس کی وجہ حالات آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی نے کیا کیا یہ بھی تو دیکھیں نا. اس کی وجہ انصاف ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف ختم ہو گیا. جب دیکھیں کہ رات کے 12 بجے عدالت ایک شخص کے لیے لگ رہی ہے، جب عام شخص کے لیے 3 منٹ کوئی لیٹ ہو جائے تو اس کی بیل خارج ہو جاتی ہے، اگر ایک شخص کے لیے انہوں نے رات کے 3 بجے عدالت لگا رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. پاکستان میں جب جوڈیشل دیکھیں کسی بھی قوم کو اگر آپ کسی بھی کنٹری میں ترقی دیکھیں گے سب سے پہلے اس کا جوڈیشل سسٹم دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے، کہ وہاں پر انصاف ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں پر انصاف کسی کنٹری میں نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں وہ ترقی نہیں کر سکتے. اگر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے زندہ باد، بہت اچھا عدالت نے فیصلہ دیا. پی ٹی آئی کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کہتے ہیں یار یہ تو جج بہت ہی یعنی کہ بکا ہوا جج ہے، دوسری طرف جھکاؤ ہے اس کا، اور عدالت ہمیں ریلیف نہیں دے رہی. پی ٹی آئی پھر یہ بھی تو نعرہ لگاتی ہے نا، پھر ایک سائڈ پہ کھڑی ہو نا پی ٹی آئی. پھر نہیں، پی ٹی آئی ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو سارے بے بنیاد ہیں. اب خود دیکھیں ہنسی آتی ہے جب کیسز کو سنتے ہیں کہ جی عدت کیس فلاں کیس ایک بچوں والے. ایک پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو جس نے مسلم دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ایٹم بم پاس رکھا ہوا ہے، ہر چیز پاس ہے، ہمارے پاس ذخائر ہمارے پاس ہیں، ٹورزم ہمارے کنٹری میں ہے، ایسی کون سی چیز ہمارے کنٹری میں نہیں ہے. لیکن جب ان کی سوچ کو جو لوگ مسلط اوپر ہو چکے ہیں، اب اگر ان کی مینٹیلٹی کو دیکھا جائے، ان کی سوچ کو دیکھا جائے تو وہ تو دیکھا جائے ایک ان پڑھ جاہلوں والی سوچ ہے. اور اس کی سوچ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کیسز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ دوسروں کو آگے کیا ہوا ہے، دوسروں کے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے، سڑکوں کے اوپر ذلیل کر رہا ہے، احتجاج کرو ملک کے خلاف، یہ کرو وہ کرو، پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے ملک کے خلاف. اپنے بچے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اس لیے بانی پی ٹی آئی جو وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مریم نواز، پہلے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح مریم نواز کے والد صاحب نے ایک BMW گفٹ کی مریم نواز کو اپنی گورنمنٹ میں، تو کبھی خان نے اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ نہیں کی. خان نے پاکستان کو رکھا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا.
اپنے بچوں کو سائڈ پہ کر دیا. خان سعودی عربیہ گیا اور وہاں پر جا کے بات کس کی کرتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی جو وہاں پر جیل کے اندر ہے. خان صاحب یہاں پر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہوگا 2 کروڑ اور 50 لاکھ 2.5 کروڑ بچہ ایسا ہے پاکستان کے اندر جو اسکول نہیں جا رہا. خان صاحب نے اس کی بات کی. خان صاحب نے جو 1 کروڑ 20 لاکھ بچہ جو صرف لیبر کر رہا ہے پاکستان کے اندر, جو صرف لیبر کا کام کر رہا ہے, جن لوگوں بچوں کو پڑھنا چاہیے تھا, جن لوگوں کو سائنٹسٹ بننا چاہیے تھا, جو پاکستان کو آگے لے کے چلتے, وہ یہاں پر لیبر کر رہے ہیں. سلمان صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا, اگر لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا, بچے آپ جیسے آپ نے کہا کہ بچے باہر ہیں, سکول نہیں جا رہے, کالجز نہیں جا رہے, غربت ہے پاکستان میں, تو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے جلد سے جلد مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں, مذاکرات کریں, چیزوں کو وائڈ اپ کریں, ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو خان صاحب نے تو یہی بات کی. ابھی تک تو وہ اگر حوالات کے اندر ہیں تو صرف انہی لوگوں کی وجہ سے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر رہیں اور وہاں پر آ کے ان لوگوں کا, ان بچوں کا مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کریں. یہ نہ ہو کہ کل کو آئیں اور دوبارہ سے انٹرفیرنس ان کی ہو اور دوبارہ سے اسی طرح ان کو تنگ کیا جائے. وہ بتاتے ہیں ریلیف دے تو رہی ہیں, 19 لوگ آپ کے باہر آ تو گئے ہیں. باہر دیکھیں, جو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم حوالات کے اندر ہیں وہ تو سارے کے سارے بے گناہ ہیں. ان لوگوں نے بیچاروں نے تو کرائم کوئی کیا نہیں. آپ خود دیکھیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کنٹری میں جائیں پروٹیسٹ کریں, ہمیں تو وہ ایون کہ وہ نان مسلم کنٹریز ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا, اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور وہاں پر کس طریقے سے ان کی بات سنی جائے گی, ان کو بٹھایا جائے گا, ان سے بات کی جائے گی. پاکستان میں تو سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. صاف کلیئر کہہ دیا ہے, فوٹیج موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. گولیاں کون مار رہا ہے؟ افغانستان سے لوگ کس نے منگوائے؟ علی امین گنڈا پور نے نہیں منگوائے لوگ. نہیں دیکھیں, یہاں پر ایک محسن نقوی صاحب کی تو بات ہی اب چھوڑ دیں. محسن نقوی صاحب تو تقریباً انہوں نے تو خود آ کے میڈیا میں بیان دے دیا تھا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو ہٹانا ہے, 5 منٹ لگیں گے, ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں. اور تو انہوں نے تو خود یہ سارا کام کروایا ہے. تو انہوں نے تو پاکستان کے بچوں کو یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ لاسٹ ہمارا احتجاج, اس کے بعد احتجاج نہیں ہوگا. احتجاج تو دیکھیں جب تک نہیں نکلتے احتجاج جاری رہے گا, جاری رہے گا. احتجاج ہم کر سکتے ہیں, چاہے جتنی مرضی دیر کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج کو چاہے ہم 20 دن کریں, 50 دن کریں, وہ دیکھیں پرامن احتجاج ہے. ہم کون سا وہاں پر کوئی اللیگل کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی آگے سے گولیاں چلائے تو وہ چیز غلط ہے. اب پیسے کیوں مانگنا شروع کر دیے پی ٹی آئی نے؟ فنڈنگ کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں جی, آپ فنڈ کے لیے پیسے دیں. پی ٹی آئی جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں اور فنڈ جاری اکٹھا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آگے جو کام آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے. سلمان, بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں, اب بانی پی ٹی آئی کے آرڈر آئے ہیں کہ فنڈ جمع کروائیں. لاکھوں روپے کا فنڈ جمع ہوگا. یہ فنڈ لگے گا کہاں پہ؟ سلمان, یہ جو فنڈ کا کہا جا رہا ہے لاکھوں روپے مانگے گئے ہیں ارکان اسمبلی سے, یہ کہاں پہ لگیں گے فنڈ؟ یہ جیسے کہ میں خود اقبال ٹاؤن کا جی ایس ہوں, تو میرے تک ابھی تک کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے کہ نہ مجھے کسی نے کوئی کہا ہے کہ آپ اپنے جو کنسرن ایم پی ایم این ایس سے کوئی فنڈ لیں. تو ایسا تو میرے خیال سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے. فرض کرے اگر فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو فنڈ کہاں پہ لگے گا, کس کام کے لیے یوز ہوگا یہ فنڈ؟ دیکھیں, پارٹی آفس ہوتے ہیں, پارٹی آفس کو چلانے کے لیے یا اس طرح جو پارٹی کے اپنے کام ہوتے ہیں اسی کے لیے اگر ہوں گے تو ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کوئی دوبارہ سے کوئی کال آئی ہو کہ جس میں کہا ہو کہ جی آپ نے فنڈ اکٹھے کرنے. اگر ہوئی ہوتی تو میرے تک انفارمیشن ہوتی لازم. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب, کہ بانی پی ٹی آئی کے جس کے بہکاوے میں آئے ہیں نا وہ آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں. انہوں نے کوشش تو کی کافی اریسٹ کرنے کی, تو اس وقت 2-3 بار ریڈ بھی کی گھر پر, ڈیرے پر اریسٹ کرنے کی, لیکن بچے رہے. لیکن جو لوگ حوالات کے اندر ہیں تو وہ ایک چیز یہاں پہ واضح کر دوں کہ خان صاحب کا ایک نظریہ ہے, وہ لوگ ایک نظریے کی خاطر ہیں.
نظریہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹی نیشنل دیکھیں کمپنیز تھی وہ ساری پاکستان چھوڑ کے باہر چلی گئی. اگر وہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن ہماری ایک ایسی ہے جہاں پر ایک انسانیت کا درس نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انسانیت کا درس نہیں ہے, صرف ایک فحاشی ہے. ایجوکیشن سسٹم لاہور کے اندر, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پنجاب کے اندر کتنے ہیں سرکاری, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. پنجاب کی صوبہ پنجاب کی سب سے زیادہ آبادی ہے, لیکن یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اگر دیکھا جائے وہاں پر میرے خیال سے کوئی پاکستان میں اوور آل کوئی 75 پبلک یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ایک بچے نے نکلنا ہوتا ہے, جس کا برین بننا ہوتا ہے کہ یار میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اتنی یونیورسٹی میں کروڑوں لوگوں بچوں کے لیے انف نہیں ہے. نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا روزگار کا ہے. ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ساری باہر جا چکی ہیں. اب جو شہباز شریف صاحب ہیں کہتے ہیں میں جاپان میں گیا اور جاپان میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ مشینیں جل رہی تھی اور اون کی آواز آ رہی تھی. اب وہ تو ٹرینڈ بھی بن چکا ہے نا احتجاج والا. اب میں کہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ آپ کام ایسے کر رہے ہیں کہ ہماری ملک کی انڈسٹریز ساری باہر جا رہی ہیں, اور ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کر کے جو ترقی کی جاتی ہے. ہماری انڈسٹریز دیکھیں اپنے یوتھ کے لیے کیا کیا, یوتھ کو وہ دے رہے ہیں ایک لالی پاپ. جب دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنا, کہتے تو یہ ہے کہ یوتھ کو تو پی ٹی آئی نے خراب کیا ہے. اس کو تو دیکھیں ایک شعور دیا ہے خان صاحب نے, خان صاحب نے ایک شعور دیا. انہوں نے بتایا ہے کہ 74 ایئرز میں سابقہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سارے ایک دم سے اکٹھے ہو گئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. کیا پاکستان میں یونیورسٹیز کو زیادہ بڑھایا اتنے سالوں میں؟ کیا انہوں نے ایجوکیشن, کیا صحت کا نظام انہوں نے بہتر کیا؟ خان صاحب کی 3 سال کی گورنمنٹ تھی, صحت کارڈ لے کر آئے, بہت سے ایسے پروگرام لے کر آئے. اب 74 ایئرز میں انہوں نے ایجوکیشن کے لیے, صحت کے لیے, روزگار کے لیے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ پاکستان کے دیکھیں اوبر کریم جو گریجویشن کی ہوئی لڑکا وہ اب اوبر کریم چلائے اور وہاں پر لوگوں کے ترلے کر کے چھوٹی چھوٹی سی نوکری کے لیے روزگار تلاش کرے. تو یہ تو نہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود یہاں پہ سائنٹسٹ کتنے ہیں پاکستان کے اندر, مسلم دنیا میں سائنٹسٹ کتنے ہیں؟ ایک پوری پلاننگ کی جاتی ہے باقاعدہ کہ مسلم کنٹریز کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اب پاکستان میں سائنٹسٹ کتنا پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو سائنٹسٹ لوگوں کو. ٹھیک ہے آپ کی بات, بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور جو ہیں میسیجز پہنچا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور کہا جا رہا ہے کہ 2 طرف سے نہیں ہے, یہ چاروں طرف سے ہے. اور علی امین گنڈا پور کیا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یہ؟ نہیں, دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ ہے, صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ہر کسی کے ساتھ ویسے رابطہ, ہر کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین تو ہے نہیں کہ وہ صرف ایک لمیٹڈ اپنا راستہ اختیار کریں گے. وہ ایک صوبے کے چیئرمین ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, وہ انہوں نے پورا ایک صوبہ چلانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں توجہ نہیں دے رہے نا, توجہ کسی اور کے اوپر جا رہی ہے, بانی کے اوپر جا رہی ہے توجہ. صوبے میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ لوگ, وہاں پہ بھی بے روزگاری ہے, کچھ نہیں ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو انہوں نے صوبے کے اندر جو جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پولیس کا نظام بہت غلط ہے, سب سے پہلے صحت کا نظام انہوں نے بہتر کیا, پولیس کے نظام کو بہتر کیا, ڈپارٹمنٹس کو بہتر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کوشش مزید کی جا رہی ہے. اور باقی ابھی تک جو تمام صوبوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پر ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو صوبہ KPK کے اندر ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ روزگار شاید وہاں پر جو لوگ ہیں وہ خود ارننگ کر رہے ہیں, یہاں پر پاکستان میں تو اتنے موقع ہی لوگوں کو نہیں مل رہے. اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے وہ. نہیں, میں نہیں سمجھتا. اس ٹائم دیکھیں باقی ہر جگہ پر بات کرنا جو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ بات کر سکتے ہیں, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ نے اگر کسی کو میسج پہنچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک پاکستان کا حصہ ہے. اب یہ نہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنی ہے تو کسی کو میسج پہنچانا ہے, صوبے سے متعلق کسی کو میسج پہنچانا ہے. پہنچا رہے ہیں وہ بیرسٹر سیف کے ذریعے میسج پہنچا رہے ہیں صوبے میں, اس کے بعد گور سیف کے ذریعے میسج پہنچا رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چاروں طرف سے گھوم رہا ہے, یہ سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہاں پہ جا رہا ہے یہ. نہیں, انہوں نے تو دیکھیں فائنل ڈیسیژن تو بانی صاحب کا ہے, خان صاحب کا. اب یہ ہے کہ فائنل ڈیسیژن تو ہے ہی خان صاحب کا. کوئی پارٹی کے اندر اگر کہے کہ میں علی امین گنڈا پور ہوں اور فائنل ڈیسیژن کروں گا, کوئی کہے کہ میں برسٹر گوہر ہوں کہ میں فائنل ڈیسیژن کروں گا, تو کوئی بھی فائنل ڈیسیژن تو کر نہیں سکتا. لیکن خان صاحب ہی فائنل ڈیسیژن کریں گے.
اگر پارٹی کے اندر جتنے بھی جو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی جو چیز سامنے آ رہی ہے ایک سب سے زیادہ کہ خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے مذاکرات میں، تو نہیں ملاقات کی اجازت ہے، انہوں نے اجازت ہے، لیکن اجازت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جیل کے اندر جاتے ہیں، جہاں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آڈیو والے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ساری چیز کیپچر ہوتی ہے، ہماری پرسنل باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اور جگہ دی جائے، اور جگہ تو ہے نہیں، کہاں سے دیں گے جگہ؟ وہ بہت ساری جگہ ہیں، کہیں بھی مثلاً آپ جیل کے اندر آپ جگہ کا چھوڑے جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے یا جو پرائیویسی جہاں پہ نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کیبن بھی اگر دیں تو وہ بھی انف ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی سیپریٹ کسی پارک میں بھیج دیا جائے یا کسی ریسٹورنٹ میں کہ آپ جا کے بات کر لیں، کیبن کے اندر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ نے اوپر کیمرے لگائے ہوں گے یا جو اس طرح آپ نے پرائیویسی ڈسٹرب کی لگائے ہوئے ہوگی ہیں نا، کچھ بھی آخر پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیمرے تو ہونے چاہیے، آڈیو چھوٹے سے کیبن میں نہ بھی لگائیں تو کیا وہاں پر ایک چھوٹے سے کیبن میں کیا ہوگا؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ ہونی چاہیے کیمرے؟ وہاں پہ نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ آڈیو وہاں پہ نہ پرائیویسی ہو، ہونی چاہیے، اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر پرائیویسی ملنی چاہیے، بات کرنے میں کوئی نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو منہ کے پاس کوئی کیمرہ لگا دے کہ پوچھیں کہ بات کیا کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح کیمرے بڑی دور ہے، لیکن ہم پروگرام کر رہے ہیں، کیمرے ہم سے بھی دور ہیں، وہ تو پھر بھی جیل میں جیل سے اللہ کیمرے بہتر دور ہوتے جانتے ہیں، ہیں، یہاں پہ تو بیڈ روم کے اندر بھی کیمرے لگتے رہے ہیں، یہاں پہ تو پتہ نہیں کس کس جگہ بیڈ روم میں کیمرے لگتے رہے، پتہ نہیں کس کس جگہ پر کیمرے لگتے رہے ہیں پاکستان میں۔ تو مریم صاحب نے جس طرح کہا کہ جی میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں، اب یہ تو نہیں پتا اس کے پاس کون کون سی ویڈیوز ہیں، لیکن کٹھی تو اسی طرح ہی کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو پھر کیمرے نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب؟ میرے خیال سے کسی کو اگر بانی پی ٹی آئی کا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ ہی کہیں گے نا، پریس کانفرنس وغیرہ کریں گے، یار یہاں پہ کیمراز ہونے چاہیے تھے، آڈیو کا سسٹم ہونا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نکال لیا تھا، پھر آپ لوگ ہی کہیں گے نا نیگیٹو ہو جائے گا۔ پرائیویسی تو دیکھیں، اب جیل کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک انچ پر بھی کیمرہ لگایا ہو یا وہاں پر بالکل ساتھ ایک ایک جگہ پر بیٹھا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ جیل ہے، جیل کا جو دروازہ ہے سب سے پہلے تو وہی سیکیور ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو وہی سیکیور ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ ہو، کہ پہلی تو چیز یہ کہ وہ ایریا ہی سیکیور ہونا چاہیے، پاکستان کو ہی سیکیور ہونا چاہیے، جیل کو بھی سیکیور ہونا چاہیے۔ اگر وہ سیکیور نہیں ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی جیل سیکیور نہیں ہے تو پھر ہی لگا رہے ہیں نا کیمرے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیل سیکیور نہیں، مجھے تو لگتا ہے پھر ناکامی ان کی اپنی ہے، کہ اگر وہ ان کے مائنڈ کے اندر ہے کہ یار جیل سیکیور نہیں ہے، ہمیں تو ایک ایک انچ پہ کیمرہ لگانا چاہیے، ایک ایک انچ پہ یہاں پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ تو پھر ان کی اپنی ناکامی ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ جیل سیکیور ہے اور یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا تو پھر تو ان کو ہر جگہ پہ سیکیورٹی مہیا کی ہوئی ہے، لیکن اس کی مائنڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر تو ان کو لگتا ہے ایسا کہ جیل سیکیور نہیں ہے تو پھر تو وہ ایک ایک انچ پہ کیمرے لگائیں۔ تو اگر ان کو پتا ہے کہ جیل سیکیور ہے، یہاں پہ 2% بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل سیکیور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیمرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا چاہتے ہیں؟ پھر ہو جائیں گے مذاکرات؟ ہم تو چاہتے ہیں، ہم دیکھیں ہم تو شروع سے پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کی عوام کا سوچتے سنی ہیں۔ اتحاد کونسل کہتے ہیں کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، بات نہیں مانیں گے، اور 3 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہو چکے ہیں، لاسٹ ٹائم ہے، 4تھی بار اگر ڈائلاگس کامیاب نہیں ہوئے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ بانی پی ٹی آئی ویسے اندر ہیں جیل میں، اس کے علاوہ جو پاکستان چل رہا ہے، جو حکومت چل رہی ہے، ویسے چلتی رہے گی۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے مذاکرات کی۔ سلمان، اگر 4تھی بار بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری تو کوشش پہلے دن سے یہی ہے کہ اچھے طریقے سے اگر خان صاحب کے جو، اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، 2018 سے پیچھے بھی تو کچھ حلقے تھے جہاں سے بات شروع ہوئی، اس وقت سے پھر کنٹینیو ایک آ رہا۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی کہ جس طرح بھی پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ایک فارم 47 آ گیا، تو خان صاحب نے پھر کہا کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ہاں، اگر انصاف کی توقع ہوتی، ہمیں لگتا کہ یار انصاف ہمیں ملا ہے، تو انسان کوئی بھی نہیں بات کرتا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی کو انصاف نہیں ملتا اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رائٹ پر ہوں، تو اس کے بعد ہی وہ فردر جو ڈیسیجن لیتا ہے کہ جی میں پورا من احتجاج کروں گا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ اب یہ کہ حالات آپ کے سامنے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے تو شروع سے پہلی کوشش کی کہ ہماری
بات ہو کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں کہ جوڈیشری کے تھرو جو ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. انصاف ملنا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی فیور ملے, انصاف تو مل ہی رہا ہے نا. اب یہ کہ اگر فردر آگے ابھی بھی یہی بات کی خان صاحب نے کہ جو 9 مئی ہے اور 26 نومبر کا جو ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, کمیشن بننا چاہیے. اگر نہیں ملتا تو کیا, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تو اکیلے باہر آ جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس طرح اکیلے باہر آئیں. وہ اگر آئیں گے تو اپنے سارے ورکروں کو ساتھ لے کر آئیں گے, ورکروں کے بغیر نہیں آئیں گے. ان کیس اگر ساری باتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں فائنل کیا کرنا ہوگا, ہمیں فائنل تو یہی ہے, پھر ہم ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو فرمانے کی جو کال دی ہوئی ہے وہ ابھی تک جاری ہے نا, ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے ان کو ایک ہدایت دی جائے, باقی لوگوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ ایک سیدھے راستے کی طرف آئے اور انصاف کر سکیں. اگر انصاف کر سکیں تو ویٹ کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس پرامن احتجاج کا حق ہمارے پاس رائٹ ہے, ہم دوبارہ کریں گے پرامن احتجاج, بار بار کریں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. وہ تو ہمارا اپنا آئینی ہمارا رائٹ ہے, ہم جب مرضی کریں. لیکن فی الحال تو ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ پورا ہم احتجاج کریں, کوئی نہیں روکے گا. جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے تو پھر توڑ پھوڑ دیکھیں, اگر میں کسی جگہ پر کھڑا ہوں اور احتجاج اگر کر رہا ہوں, پرامن احتجاج کر رہا ہوں, اگر مجھے آ کے کوئی مارنا شروع کر دے گا تو پھر تو دیکھیں دوڑ لگتی ہے, انسان ہے آخر, اس کو اگر گولیاں لگ رہی ہیں تو وہ دوڑے گا بھی, اب خود کو بچائے گا بھی, ہر حد تک کوشش کرے گا. یہ تو دیکھیں ہمارا قانون ہے, ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جس وقت انسان کو پتہ چلے کہ اس کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے تو اگر وہ ڈر کر آگے سے وار بھی کر دیتا ہے, ڈر کر اگر وہ اپنی جان بچاتا ہے, خوفزدہ ہو کر آگے سے وار بھی کر دیتا ہے, تو اس کو آئین جو ہے ہمارا اس کو پھر بھی ریلیکسیشن دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ اگر ایک سائڈ پہ آ رہا ہے اور ہم ہاتھ کھڑے کر دیں کہ آئیں ہمیں مارے گولیاں. انسان فطرتی عمل ہے کہ انسان خود کو بچاتا ہے, لیکن پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ہم کر سکتے ہیں. سلمان, رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی آفر نہیں کروائی, اگر محسن نقوی نے کوئی آفر کروائی ہے تو وہی بتا سکتے ہیں سارا کچھ. رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی جو ہے نون اور شین اور جو میم کے اندر جو 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور محسن نقوی صاحب کو پتا ہوگا, مجھے تو لگتا ہے یہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہوئی. ان کو کہ کوئی ایک اور بھی نام ساتھ لے لینا چاہیے تھا تاکہ تیسرا حصہ بھی جو ایک ایڈ ہو جاتا, جیسے نون ہے, شین ہے, اور فیل لگا دیتے ساتھ. فیل لگا دیتے کہنے کا مطلب یہ فیل لگا دیتے یا الف لگا دیتے. نہیں, ہاں شہباز شریف شین سے, نون نواز شریف اور مریم کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر 3 حصوں میں, مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. اچھا, جو میں سمجھتا ہوں کس کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو تو خود ابھی تک کوئی پوچھ نہیں رہا کہ یار آپ کے ساتھ, اس لیے تو انہوں نے بیان دیا ہے نا کہ ہم لوگوں نے کوئی آفر نہیں کروائی, اور وزیر داخلہ جو بتا سکتے ہیں محسن کی وہی بتا سکتے ہیں, کوئی آفر نہیں بتا سکتے. اب یہ کہ پہلی بات تو یہ تو سارے خود غیر قانونی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس تو خود جو ایک آئینی اختیار اب چھین کے لیا ہوا ہے, اب ان کے پاس کوئی عوامی اختیار تو ہے نہیں. وہ خود ایک کسی کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس کا وہ سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو آلریڈی ان کو بتاتے, مجھے تو لگتا ہے وہ ان سے ابھی تک سہارا کس کا لیا ہوا ہے سلمان؟ سہارا تو اس ٹائم سب کو پتہ ہے جس کا انہوں نے لیا ہوا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ خود بھی ان سے ڈسکس نہیں کرتے اس ٹائم, کیونکہ جو پاکستان کی سچویشن بن چکی ہے اس وقت, پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر میرے خیال سے پاکستان کے اندر اگر خاص کوئی چیز دیکھی جائے گی, یار پاکستان میں خاص چیز کیا ہے, اتنی پاپولیرٹی پاکستان کی اپنی نہیں ہوگی جتنی اس ٹائم خان صاحب کی ہے. اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, اس سے پوچھیں کہ یار آپ پاکستان کو جانتے ہیں یا پاکستان آپ گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کہے گا نہیں. اگر آپ کہیں گے کہ خان صاحب کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ خان صاحب ٹھیک ہے, وہ ہے, مگر اب یہ بھی دیکھیں نا, خان صاحب یہی ہے 47 کہتا ہے, اطاعت اور کہتے ہیں کہ جی ہار کی جو مقبولیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا, دہشت گردی پھیلائی, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے. آپ پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا جو وجود تھا بالکل بیک پہ چلا گیا, ختم ہو گیا. میں ان کو کہوں گا کہ ان کے حلقے میں ایک میک ڈونلڈ ہے,
وہاں پر آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اکٹھے ہو کے ایک ایک آئس کریم کھاتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے حلقے کے اندر خان صاحب کی زیادہ مقبولیت ہے یا آپ کی ہے؟ کہتے ہیں ہم باتیں نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. پی ٹی آئی باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں سنا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے. دیکھیں یہ تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی باتیں زیادہ کرتی ہے، کام زیرو ہے ان کا. یہ تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ دیکھیں ایک سائڈ پہ ٹولہ وہ ہے جو 74 سال سے پاکستان کے اوپر مسلط ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم زیرو پہ جا رہا ہے. ہماری جتنی بھی یہاں پہ برین ڈرین سب سے زیادہ ہے. لاسٹ ایئر میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ویزا پاکستان سے لوگ باہر کے ملک جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں. اور آگے بھی اگر پاکستان میں خان صاحب کو اللہ نہ کرے کہ انہوں نے کچھ کیا تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے اندر یہی 4-5 جو لوگ لٹیرے ہیں صرف یہی رہ جائیں گے، باقی جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں رہ گئے اور سزا ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو کون سنبھالے گا؟ کوئی ایسا بندہ ہے قابل جو پی ٹی آئی کو سنبھال سکے، جو عوام کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے؟ دیکھیں خان صاحب نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی. پہلے تو ہماری ہر حد تک دعا ہے. میں خانہ کعبہ ابھی ریسنٹلی گیا تو سب سے پہلے میں نے خان صاحب کے لیے دعا کی، ان کے لیے طواف کیا، ان کے لیے بہت زیادہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اس جو مشکل وقت ہے اس میں کامیابی عطا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب بہت عرصہ پہلے بھی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں جو نیکسٹ اگر کبھی کسی کو لے کر آؤں گا تو وہ میرٹ پر، اور دیکھوں گا کہ میں پارٹی کے اندر جو پرانا میرا ورکر ہے یا جو مخلص ہے میں اسی میں سے کسی کو لے کر آؤں گا. اب یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس کو کریں گے اور کس کو آگے لے کر آئیں گے. اگر خان صاحب ہے، باقی اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے خیال سے خان صاحب جو لیڈ کر سکتے ہیں وہ اور کسی میں اتنی مجھے نہیں لگتا کہ ہمت نہیں ہے. ہمت کی بات نہیں اتنی. ایکچولی میں خان صاحب کا ایک تھوڑی سی، کیونکہ یہ بات کمپلیٹ تب ہوگی اگر میں خان صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ خان صاحب کے اندر خاص چیز کیا ہے کہ دنیا جو ہے خان صاحب کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی دیکھے، عورتیں ہیں جو بوڑھی سی ہیں اور کبھی انہوں نے خان صاحب سے ملاقات نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن وہ خان صاحب کے لیے دعائیں رو کے کر رہی ہیں. تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب میں ایسی کیا چیز ہے جو اتنی پاپولیرٹی ہے. کیا چیز ہے ویسے؟ آج تک مجھے بھی نہیں پتا، آپ بتا ہی دیں. ایک بہت بڑا کوشچن ہے، ایک بہت بڑا کوشچن ہے یہ کہ اور لوگ ان کی طرف بڑے زیادہ مائل ہو رہے ہیں. اب ایک نیک بزرگ اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا تو ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ بالکل پاس ایک درخت ہے، اور وہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ دھاگے اور کچھ چیزیں باندھتے تھے، ایک عرصہ گزرا تو لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی درخت کی. تو بزرگ اٹھے، انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کلہاڑی سے نہ میں یہ درخت کو کاٹ دوں گا کیونکہ لوگ تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے. انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سیدھا درخت کاٹنے کے لیے چلے گئے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شیطان جو تھا ان کے سامنے آیا، اور شیطان نے کہا کہ یار انسان کے روپ میں آیا. اس سے کہا یار کیوں کاٹنے لگے ہو؟ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اگر آپ نے کاٹ دیا تو لوگ تو آپ کو مار دیں گے، تو میں سمجھاتا ہوں ان لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ. خیر ان شارٹ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جب دیکھا کہ شیطان نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا تو جو نیک بزرگ تھا اس نے شیطان کو گریبان سے پکڑا اور دے نیچے مارا اور اوپر پاؤں رکھ دیا. شیطان سے اٹھا نہیں گیا، بہت کوشش کی. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں مجھے صرف ایک موقع دے اوپر اٹھنے کا، اس کے بعد جو مرضی کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شیطان اٹھا، اس نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور نیک بزرگ کو پکڑائی. اس نے کہا کہ آج نہیں تو کل کاٹ دینا، آج رہنے دو. واپس چلے گئے، واپس گئے، انہوں نے کہا چلو کل کاٹ دوں گا. واپس گئے، صبح اٹھے، کلہاڑی پکڑی، دوبارہ نکلنے لگے. اشرفیوں کا تھیلا باہر گھر کے باہر شیطان لے کر بیٹھا ہوا، اور اس نے کہا کہ آج بھی رہنے دو کل کاٹ دینا. اس نے کہا چلو ایک دن اور. اسی طرح 30 دن گزر گئے تو 30 دن کے بعد شیطان آیا نہیں. اس سے کہا اس کی ایسی کی ٹیسی یہ اشرفیاں لے کر نہیں آیا. اس سے کلہاڑی پکڑی، دوبارہ گیا تو جب وہاں پر پہنچا تو شیطان پھر آ گیا. اب جس طرح پہلے بزرگ نے اس کے گربان سے پکڑ کے نیچے گرایا تھا، وہ نیک بزرگ تھا، اللہ کی راہ پہ نکلا ہوا تھا. تو جب دوسری بار گیا تو شیطان کو دوبارہ جب نیک بزرگ نے پکڑا تو اٹھایا نہیں گیا، وہ ہلا نہیں. تو جب وہ ہل نہیں سکا تو شیطان نے نیک بزرگ کو پکڑا اور نیچے پھینکا اور اسی طرح اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو اسے کہا یار ایک موقع میں نے دیا تھا آپ کو،
تو ایک اب آپ بھی دو, میں بھی اٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بس یہ بتاؤ کہ پہلے تمہارے پاس طاقت نہیں تھی, اب کیسے طاقت آئی؟ اس نے کہا پہلے تم آئے تھے نیک کام کے لیے اللہ کی راہ میں, اس وقت تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہیں. اب بانی پی ٹی آئی یعنی کہ اللہ کی طاقت سے واپس آ رہے ہیں, ایسی کہ انشاءاللہ مطلب یہی بنتا ہے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اب سیاست میں ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ماڈرن ٹاؤن میں جو ان کا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنے کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں گے, اور اگر علیہ عمل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سلمان, اب سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اب واپس آ گئے ہیں سیاست میں, کیا بانی پی ٹی آئی کے اوپر فرق پڑے گا؟ جس طرح بھی میں نے آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سنایا, ہاں قصہ سنا رہے تھے آپ, تو اس میں جب لاسٹ میں وہ جب اس کے پاس اشرفیاں ہوتی ہیں تو وہ اشرفیاں لے کر وہ اپنی جو ایک دینی طاقت ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے. تو یہ تو آلریڈی پتہ نہیں کہاں سے اشرفیاں اکٹھی کر چکے ہیں یہ سارے, اور یہ جو مرضی کر لیں, یہ جو مرضی کر لیں, انہوں نے تو پتہ نہیں دنیا سے ان کو اشرفیاں آئی ہوں گی خان صاحب کو سائڈ پہ کرنے کے لیے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے آئی کہاں سے نہیں, لیکن انہوں نے جو سب نے مل کے ایک پورے ایک ٹولے نے جو بھی کام کیا ہے, اگر اب یہ جو مرضی کر لیں, اگر یہ خان صاحب ان کو گربان سے پکڑ کے نیچے پھینکے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج بھی کوئی ایسا نیوز پیپر نہیں ہے, کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جہاں پر خان صاحب کو ڈسکس نہ کیا. پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں پر سوشل میڈیا یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر خان صاحب کو ڈسکس کیے بغیر کوئی اور کام کر لیا جائے. اب میدان میں سابق وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں نواز شریف, تو بانی پی ٹی آئی کے اوپر کتنا فرق پڑے گا؟ پہلے یہ سائٹ پہ تھے, کوئی بیان بازی نہیں تھی, اب تو انہوں نے کہہ دیا میں میدان میں آ کے میں خود دیکھوں گا سیاست کیا چیز ہے. اب پہلے آپ کو بتایا کہ ایک پورا ایک گروپ ہے, ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہے, تو نواز شریف تو آلریڈی اس کے اندر ان ہے. اگر وہ اس کی تو عادت ہے کہیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو, اس کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو وہ اکثر ان کو تھوڑا سا پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں سے فلو ہے جو ان کو ہوتا ہے, تب ہوتا ہے جب ان کو تھوڑا سا انسیکیور سا فیل کرتے ہیں تو باہر کسی کنٹری کے اندر چلے جاتے ہیں اپنی طبیعت ٹھیک کروانے کے لیے. وہ تو پہلے بھی ان ہے. میں نہیں سمجھوں گا کہ شہباز شریف اس کے بغیر کوئی کام کرتا ہوگا. ہاں وہ ایک نیا بیانیہ لانے کی کوشش کرے گا, ایک نیا بیانیے کے ساتھ, جی دیکھیں میں نے تو شہباز شریف کو منع کیا, میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, ایسا نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. کون سا نیا بیانیہ ہوگا؟ کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں کہ جی میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, وٹ ایور, جو وہ کچھ باتوں کو اس طرح کہ دوبارہ یہی کہا جائے کہ مجھے کیوں نکالا. ہاں مجھے کیوں نکالا تھا, میں تو ابھی بھی ان کے اگینسٹ ہوں, میں اپنے بھائی کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہوں اگر میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں. وہ ایک نئی کوئی سوچ کے ساتھ اس طرح اگر آنے کی کوشش کریں گے, اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ میں اب کسی طریقے سے عوام کے اندر دوبارہ سے اپنے آپ کو پاپولر کروں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی وہ ایک جو تھوڑی بہت ان کی پاپولیرٹی تھی وہ اپنی ختم کر چکے ہیں اس ٹائم, اور وہ دوبارہ اب ان کی جو اگر وہ چاہتے ہیں, ہاں ایک کام ہو سکتا ہے, ایک کام ہو سکتا ہے اگر وہ کریں تو شاید دوبارہ سے کوئی پاپولیرٹی ان کی بحال ہو. وہ جس طرح مطالعہ پاکستان ہے, مطالعہ پاکستان میں اگلی نسلوں کے لیے وہ کوئی ایسا سبق لے کر آئیں جس کے اندر بتائیں کہ جی میرے چھوٹے بھائی نے اتنی قربانیاں دی تھی, میرے چھوٹے بھائی نے جنگ کے دوران بوم پکڑ کر, یہ سارے کہتے ہیں نا, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے, سمجھ نہیں آتی قربانی دی کس نے. دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بچپن سے نا مجھے بھٹو صاحب کا نام, میں ان کی سپیچز بڑے سنتا تھا بچپن سے, مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میرے آئیڈیل تھے, میں بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, بینظیر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. لیکن بڑی ایک نا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کا ایک بیانیہ تھا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا اور بھٹو زندہ ہے, میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب مر چکے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھٹو آواز تھی عوام کی, عوام کی آواز تھی. کیا جو لوگ اس دن شہید ہوئے ڈی چوک پر, کیا وہ عوام نہیں ہے؟ کوئی کون سے ایسے شخص نے عوام کے لیے, اب آپ دیکھیں اگر آپ سروے کیا جائے سندھ کا, تو سندھ تو آلریڈی ایک عرصے سے بھٹو صاحب کے خاندان کے پاس ہے. اگر آپ سروے کر لیں سندھ کا تو 480 ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے سیمپل لیے گئے کہ سب سے زیادہ بیماری ہیپاٹائٹس جو ہے وہ سندھ کے اندر کیوں ہے, تو ہر دوسرے شخص کے اندر ہیپاٹائٹس ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ کیوں ہے,
480 سیمپل لیے گئے پانی کے، جس کے اندر سے 360 سیمپل پینے کا صاف پانی نہیں ہے نا، پانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ تو اپنی عوام کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے۔ بھٹو صاحب تھے، انہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اپنی عوام کے لیے۔ وہ تو دنیا کے ایسا کوئی فرم نہیں تھا جہاں پہ کہتے تھے کہ بھائی میری، کسی کنٹری میں جاتے تھے تو فخر سے کہتے تھے میری قوم میرا انتظار کر رہی ہے، وہ تو فخر سے اپنی عوام کا نام لیتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بھٹو جو کہتے ہیں کہ بھٹو کا نام استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بھٹو کے، انہوں نے جتنا کھانا تھا بھٹو کے نام پر کھا چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ عوام اب ان کو پسند خود بھی نہیں کرتی اور نہ وہ عوام کو پسند کرتے ہیں۔ وہ آپ ایک لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بشرا بی بی اگر سیاست میں آتی ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی سیاست میں فرق پڑے گا نا پھر؟ بشرا بی بی دیکھیں، کوئی بھی ورکر ہے، ابھی بھی مشورے مانتے ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے؟ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خان صاحب نے ہمیشہ ایک چیز رکھی کہ جیسے میرٹ ہمیشہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر رکھا۔ حسان نیازی میرے ساتھ ایف سی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور کبھی لاسٹ جتنے بھی الیکشن گزرے تو خان صاحب نے کبھی ان کو کوئی خاص رول نہیں دیا۔ زبیر خان نیازی بہت عرصے سے، ایک بچپن سے خان صاحب کے ساتھ ایک ایفرٹ کر رہا ہے، تو خان صاحب نے کبھی ان کو کوئی ایسا رول نہیں، کوئی ایسی سیٹ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد عمیر خان نیازی، جتنے بھی ان کے اپنے ریلیٹیو ہیں، ان کی بہنیں ہیں، کبھی بھی خان صاحب نے ان کو آگے نہیں لے کر آئے۔ ہاں، لے کر کس کو آئے خان صاحب آگے؟ اپنی فیملی میں سے جن لوگوں نے اسٹرگل کی۔ زبیر خان نیازی نے ایک ایفرٹ کی، ایک ورکر بن کے، ایک رشتہ دار یا کوئی ریلیٹیو بن کے ایفرٹ نہیں کی۔ اگر اس نے ایفرٹ کی ہے تو اس نے ایک ورکر بن کے کی ہے۔ اس کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے اس بار اس کو ٹکٹ ملی۔ عمیر خان نیازی کو اگر ٹکٹ ملی تو اس کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹکٹ ملی۔ اس سے پہلے کبھی خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں، صرف وہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی کے اندر بھی میرٹ کو، کہ وہ میری فیملی کے اندر کام کس نے سب سے زیادہ کیا۔ یعنی کہ سلمان بارہ بھی آپ الیکشن لڑے گا، 2009 سے آپ بھی پی ٹی آئی میں ہیں، بڑی اسٹرگل کی ہے آپ نے انشاءاللہ جی۔ خان صاحب اگر ٹکٹ دیں گے تو ضرور لڑیں گے۔ کہاں سے الیکشن لڑیں گے آپ؟ میرا حلقہ جی 168 ہے، 167 نیاز بیگ، ٹھوکر نیاز بیگ ہنجروال ایریا ہے۔ انشاءاللہ 2018 میں بھی اپلائی کیا، اس کے بعد جتنے بھی الیکشن آئے سب میں اپلائی کیا، لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب جو تھے حوالات میں تھے تو گلا بھی کیا نہیں جا سکتا، حالات اس طرح کے برے تھے۔ خان صاحب زمان پارک میں 6 دفعہ ملاقات ہوئی، بہت بار ملاقات ہوئی خان صاحب سے، بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، پشاور میں ملاقات ہوئی، زمان پارک میں کافی بار ہوئی، خان صاحب سے ڈسکس بھی کیا گیا۔ لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ باہر آئیں گے اور دوبارہ سے گورنمنٹ، فرض کریں ٹکٹ سلمان کو مل جاتا ہے اور کمپین کرتے ہیں، کیا رسپانس ملے گا آپ کو؟ یہ تو دیکھیں لاسٹ الیکشن میں جو بہت سے آزاد امیدوار تھے، ابھی تو پارٹی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں وجود ہی نہیں ہے فی الحال، وہ لوگو بھی نہیں تھا، تو سمبل نہیں تھا، تو اس کے باوجود لوگوں کو بار بار کمپین کی گئی، کیونکہ وہ تو ہر طرح کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے ہم ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، غلط لسٹیں باقاعدہ بنا کر کہ جی یہ ایک لسٹ آئی ہے جس کے اندر جو فلاں کینڈیڈیٹ کو جی پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دی۔ آخری ایک ہفتے تک بھی لوگوں نے خود اپنی مدد سے، لوگوں نے خود تلاش کر کے کہ اصل کینڈیڈیٹ کون سا ہے، اور لوگوں نے ان کو جا کے ووٹ دیے ہیں، اور سارے کے سب کامیاب ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپین گورنمنٹ نے کر دی، پنجاب حکومت نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں تو عوام اب اتنی پاگل نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے۔ ایک عرصہ گزار لیا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر، 75 سال بہت ہوتے ہیں، 2-3 نسلیں جو انہوں نے ضائع کی ہیں لوگوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آگے آنے والی نسل بھی ضائع کی ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا آپ نے اگر فیوچر چیک کرنا ہے، اگر فیوچر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے بچے دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، جو 6 سال 7 سال کے ہیں، وہ ان کو دوبارہ سلمان اگر الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، سچویشن 8 تاریخ والی ہوتی ہے، تو پھر کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اگر پھر بھی فارم 47 دوسرا فارم آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی رزلٹ وہی ہوں گے، پھر چیزیں وہی ہوں گی، پھر اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ انصاف جب تک نہیں ہوگا، میں نے کہا کسی بھی کنٹری کا جتنی دیر تک جوڈیشل سسٹم نہیں ہوگا
تب تک بہترین جوڈیشل سسٹم نہیں ہوگا. دیکھیں کہ پاکستان، میں نے کوئی رپورٹ نہیں بنائی، باقی پاکستان دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو. آپ اوپر سے تلاش کرنا شروع کریں گے تو پاکستان نظر ہی نہیں آئے گا کہیں. اب نیچے سے پاکستان کو تو اب کہیں بھی آپ نے تلاش کرنا ہے تو اپنے اگر کوئی آپ کے پاس لسٹ آئے تو کبھی اوپر سے نہ کریں، نیچے سے کر لیں، تو آپ کو جلدی پاکستان مل جائے گا کہ یہ پاکستان ہے جو انہوں نے حالت کر دیا. کا رول ہوگا اس الیکشن میں کہ نہیں؟ اب ہونا تو نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دنیا دیکھیں، چائنا جو ہے 6G پہ پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک GG پر ہیں. اور انڈیا دیکھ لیں کہ IT کے اندر کتنی ترقی کر لی ہے. ہم پھر بھی پیچھے ہیں. اور ہم تو پیچھے نہیں، ہمیں تو بھی لائن میں کھڑا نہیں کیا گیا. ہم تو اب اس لائن کے اندر نہیں ہیں، ہمیں تو کسی جگہ پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو سب سے پہلے کسی جو ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں دنیا میں، کہا جاتا تھا کہ سب سے بہترین ایجنسی پاکستان کی جی، اب اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ایک نئی لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، بجائے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی، میں آپ کو بتایا کہ ان کی ذہنیت اس طرح کی ہے کہ وہ ایک بچوں کی طرح ایک چھوٹے چھوٹے سے پلان کر رہے ہیں، جس طرح چھوٹے سے بچے پلان کرتے ہیں. وقت کی بتایا گا. سلمان، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے سلمان بارہ کی باتیں سنی اور بانی PTI نے بیان جاری کیا تھا اور مذاکرات جاری رکھیں، ختم نہیں کرنے. اب وقت بتائے گا کہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بھی کہہ دیا اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ہمارے مطالبات جو ہیں نہیں مانے جائیں گے، تو ہم مطالبات کے اوپر ڈٹے رہیں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات مانے گی. مطالبات ہو جائیں گے، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں گے. اب یہ بھی وقت بتائے گا کہ الیکشن ہوتا ہے، بانی PTI آئیں گے باہر اور ٹرمپ کا سہارا لیں گے یا کسی اور کا سہارا لیں گے. وقت بتائے گا. ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.